حضرت محمد 12 ربیع الاول 570 کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ بچپن۔ آپ کا بچپن یتیمی کی حالت میں گزرا۔ آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو والدہ بھی وفات پا گئیں، جس کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی۔ دادا کی وفات کے بعد آپ کی دیکھ بھال چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ جوانی کے دور میں آپ اپنی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے امین اور صادق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ تجارت کرتے تھے اور اس میدان میں بھی ایمانداری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ نکاح۔ حضرت خدیجہ جو ایک عظیم تاجرہ تھیں، آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئی اور آپ سے نکاح کیا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ 40 سال کی تھیں۔ نبوت۔ 40 سال کی عمر میں غار ہیرا میں عبادت کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے۔ یہ آپ کی نبوت کا آغاز تھا۔ دعوت اسلام۔ ابتدا میں آپ نے خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دی۔ 3 سال بعد آپ نے علانیہ دعوت دینا شروع کی، جس پر قریش نے شدید مخالفت کی۔ ہجرت حبشہ۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھ گیا تو کچھ مسلمانوں کو آپ نے حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ طائف کا واقعہ۔ طائف میں جب آپ دین اسلام کی دعوت دینے گئے تو اہل طائف نے آپ پر پتھر برسائے، لیکن آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ ہجرت مدینہ۔ قریش کی سازشوں سے تنگ آ کر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جہاں مسلمانوں نے آپ کا والہانہ استقبال کیا۔ مدینہ میں اپنے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ 10 غزوات۔ مدینہ میں قیام کے دوران کئی جنگیں ہوئیں، جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور غزوہ خیبر شامل ہیں۔ ان جنگوں میں آپ نے عظیم حکمت عملی اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ 11 فتح مکہ۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور آپ نے عام معافی کا اعلان کیا، جس سے مکہ کے لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ 12 حجۃ الوداع۔ 10 ہجری میں آپ نے حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ نے خطبہ دیا، جس میں انسانی حقوق، عدل و انصاف اور برابری کی تعلیم دی۔ 13 وصال۔ آپ 12 ربیع الاول 11 ہجری میں وفات پا گئے۔ آپ کی وفات کے وقت امت کے لیے آخری پیغام دین کی پیروی اور اتحاد کا تھا۔ حضرت محمد کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کے اخلاق، صبر، رحم دلی اور عدل کی مثال آج بھی دنیا کے لیے مشن راہ ہیں۔ حضرت محمد کا لباس سادہ، پاکیزہ اور باوقار تھا۔ آپ سادگی اور عاجزی کے پیکر تھے، اور آپ کا لباس بھی آپ کے اخلاق و کردار کی سادگی کی عکاسی کرتا تھا۔ یہاں آپ کے لباس کے مختلف پہلوؤں کی تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ 1 قمیص کرتا۔ حضرت محمد زیادہ تر قمیص پہنتے تھے، جو کہ آپ کا پسندیدہ لباس تھا۔ قمیص سادہ اور زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی تاکہ چلنے میں آسانی ہو۔ قمیص کے بازو عام طور پر لمبے ہوتے تھے، لیکن سادگی اور آرام دہ ہونے کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ 2 ازار تہبند۔ آپ اکثر تہبند استعمال کرتے تھے، جو کہ کمر سے باندھا جاتا تھا اور یہ پاؤں تک پہنچتا تھا۔ تہبند کا کپڑا عام طور پر سفید ہلکے رنگ کا ہوتا تھا، اور آپ اس کے بارے میں ہمیشہ پاکیزگی کا خیال رکھتے تھے۔ 3 چادر آریداک۔ آپ اکثر چادر آریداک اوڑھتے تھے، جو سردی سے بچاؤ اور وقار کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ چادر کبھی سفید، کبھی سبز اور کبھی ہلکے رنگوں کی ہوتی تھی۔ بعض اوقات آپ کالی چادر بھی استعمال کرتے تھے۔ 4 امامہ پگڑی۔ حضرت محمد امامہ باندھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ مختلف مواقع پر سفید آسیہ امامہ استعمال کرتے تھے۔ امامہ کا ایک حصہ اکثر کندھے پر لٹکایا جاتا تھا۔
5 पाँव की जूती। आप नर्म और सादा चमड़े की जूतियां पहनते थे। जूती का ख्याल रखते थे कि वो हमेशा साफ हो। 6 लिबास का रंग। आपके पसंदीदा रंगों में सफेद रंग सबसे नुमाया था। सफेद लिबास को आप पाकीज़गी और सादगी की अलामत समझते थे। कभी कभार आपने सब्ज और जर्द रंग के कपड़े भी पहने। 7 लिबास की पाकीज़गी। आप हमेशा लिबास की पाकीज़गी का खास ख्याल रखते थे। आप ये पसंद करते थे कि लिबास साफ और खुशबू लगा हुआ हो। 8 सादगी और आजिज़ी। आपका लिबास कभी फख्र और तकब्बुर का जरिया नहीं बनता था। सादा कपड़े पहनना आपके तवाज़ु और इनकिसारी का मजहर था। हज़रत मोहम्मद का लिबास हमें सादगी, पाकीज़गी और आजिज़ी की तालीम देता है। आपने हमेशा ये सिखाया कि लिबास का मकसद सिर्फ जिस्म ढांपना और वकार का मुजाहरा करना है, न कि नमूद और नुमाइश। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नमाज का वाक़िया। एक दिन का वाक़िया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अपने सहाबा कराम के साथ मौजूद थे। आपने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है। जिसने इसे कायम किया, इसने दीन को कायम किया, और जिसने इसे छोड़ दिया, इसने दीन को उठा दिया। ये अल्फाज सुनकर सहाबा किराम बहुत मुतासिर हुए, क्योंकि ये वाज़े कर रहा था कि नमाज इस्लाम का एक अहम हिस्सा है। आपने मजीद फरमाया, अगर किसी के दरवाजे के सामने एक नहर हो और वो इसमें दिन में 5 बार गुस्ल करे, तो क्या इसके जिस्म पर मील बाकी रहेगा? सहाबा ने जवाब दिया, नहीं आ रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, यही हाल 5 वक्त की नमाजों का है, ये गुनाहों को धो देती हैं। वाक़िया मेराज और नमाज का हुक्म। नमाज का सबसे अहम वाक़िया मेराज के वक्त पेश आया। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए, तो अल्लाह ताला ने आपको बराह रास्त नमाज का हुक्म दिया। पहले 50 नमाजों का हुक्म हुआ, लेकिन हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम के मशवरे पर बार बार दरख्वास्त करने के बाद अल्लाह ताला ने इसे कम करके 5 वक्त की नमाज मुकर्रर कर दी, लेकिन उनका अजर 50 नमाजों के बराबर रखा। ये हुक्म इस बात को वाज़े करता है कि नमाज अल्लाह की तरफ से एक अजीम नेमत है, जिसके ज़रिए बंदा अपने रब के करीब हो सकता है। हज़रत मोहम्मद की नमाज के लिए महब्बत। हज़रत आशा फरमाती हैं कि आप जब नमाज का वक्त आता तो हमारे साथ होने के बावजूद दिल पूरी तरह नमाज की तरफ माइल हो जाता था। एक दिन हज़रत बिलाल अजान देने आए तो आपने फरमाया, बिलाल, हमें नमाज से राहत दो। यानी आपको नमाज में सुकून और खुशी महसूस होती थी।